اوپنہائمر چھوٹے سے تھے جب یہ اپنے والدین کے ساتھ کہیں سیر پہ جاتے ہیں اور وہیں پہ ان کی ملاقات ایک آدمی سے ہوتی ہے اور وہ آدمی پریڈکٹ کرتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بڑا ہو کر ایک بہت زیادہ بھیانک کام کرنے والا ہے اور ساتھ ہی یہ کچھ عظیم کام بھی کرے گا۔ 11 سال کا اوپنہائمر راکس کو اسٹڈی کرنا شروع کر دیتا ہے اور کچھ نیو ڈسکوریز بھی کر لیتا ہے۔ وہ انہیں ڈسکوریز کو نیو یارک کے منرالوجی ڈپارٹمنٹ کو خط کے ذریعے بتاتا ہے۔ اب وہ ڈپارٹمنٹ ان سے رابطہ کرتا ہے کہ آپ آئیں اور ہمارے ڈپارٹمنٹ میں لیکچر ڈیلیور کریں۔ اب وہ خیال کر رہے تھے کہ کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوگا جو اتنا زیادہ سمجھدار ہے، لیکن جب ایک 11 سال کا بچہ لیکچر ڈیلیور کرنے کے لیے پہنچتا ہے تو وہ سب حیران ہو جاتے ہیں۔ اوپنہائمر پڑھائی میں بھی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دیتے تھے۔ انہوں نے 3 اور 4 کلاس ایک ہی سال میں پڑھ لی تھی۔ اس کے بعد جب 8 میں پہنچتے ہیں تو آدھے سال میں یہ پوری 8 کلاس پڑھ لیتے ہیں۔ ان کا ایک اور کارنامہ 12 سال کی عمر میں سامنے آتا ہے جب یہ اپنے گھر کی بیسمنٹ کو کیمسٹری لیب میں چینج کر دیتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی کی مدد کے۔ یہ اپنی لیب میں کچھ کیمیکلز اکٹھے کرتے ہیں اور وہ کیمیکل گھر سے مختلف چیزوں سے نکالتے ہیں، جیسے گاڑی کے دھوئیں سے لیڈ آکسائڈ نکالتے ہیں اور چھوٹے موٹے ریئیکشن کرنے لگتے ہیں، اور آئے دن اس لیب میں چھوٹے موٹے بلاسٹ بھی ہونے لگے تھے۔ ہارورڈ سے یہ کیمسٹری میں بیچلر کرتے ہیں اور یہ 4 سال کی ڈگری صرف 3 سال میں کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے 1927 میں جرمنی کی گوٹنگن یونیورسٹی میں جاتے ہیں۔ وہاں پر ان کی دوستی ورنر ہیزنبرگ، انریکو فرمی اور ایڈورڈ ٹیلر جیسے سائنٹسٹ سے ہو جاتی ہے۔ ہیزنبرگ وہی سائنٹسٹ ہے جو بعد میں اٹامک بم بنانے میں ان کے کمپیٹیٹر بن جاتے ہیں۔ وہ جرمنی کے لیے اٹامک بم بناتے ہیں اور یہ امریکہ کے لیے۔ گوٹنگن یونیورسٹی میں جانے سے پہلے ان کا یہ ڈریم تھا کہ یہ ردرفورڈ کے ساتھ کام کریں۔ ردرفورڈ اس وقت کیمسٹری کے سب سے بڑے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ردرفورڈ اٹامک ماڈل بھی دیا تھا۔ ردرفورڈ نے اوپنہائمر کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد یہ کیمبرج یونیورسٹی میں جے جے تھامسن کے انڈر مجبوراً کام کرتے ہیں، اور تب یہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور انہوں نے اپنے ٹیچر کو مارنے کے لیے ان کے سیب میں زہر ڈال دی، لیکن خوش قسمتی سے ان کے ٹیچر نے وہ سیب نہیں کھایا۔ ان دنوں یہ بہت ہی عجیب حرکتیں کرنے لگے تھے۔ ان کے ایک قریبی دوست نے جب ان کو بتایا کہ وہ شادی کرنے والا ہے تو ان کو غصہ آ گیا اور اس کو بہت زیادہ مارا، اتنا زیادہ مارا کہ وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ اپنے ڈپریشن سے نمٹنے کے لیے یہ بہت زیادہ الکوہل پینے لگے۔ اس کے ساتھ یہ چین اسموکر بھی تھے کہ یہ ایک دن میں 100 سے زیادہ سگریٹ پیا کرتے تھے۔ پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے بعد یہ کیلیفورنیا کی یونیورسٹی بارکلے میں ایز اے پروفیسر کام کرنے لگے۔ اوپنہائمر نے 1939 میں بلیک ہولز ڈسکور کیے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب تمام سائنٹسٹ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اگینسٹ تھے اور اس کو نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو یوز کرتے ہوئے بلیک ہولز ڈسکور کیے۔ انہی دنوں کی بات ہے جب ورلڈ وار 2 شروع ہوئی تو ہٹلر جرمنی سے یہودیوں کو نکال رہا تھا۔ تمام یہودی جرمنی سے بھاگ کر امریکہ یا دوسرے ملکوں میں جا رہے تھے۔ ان میں بڑے بڑے سائنٹسٹ آئنسٹائن، نیل بوہر، انریکو فرمی، ایڈورڈ ٹیلر جیسے سائنٹسٹ تھے جو جرمنی سے نکل کر امریکہ یا دوسرے ملکوں میں چلے گئے۔ اس وقت تک جرمنی میں فشن ریئیکشن ڈسکور ہو چکا تھا اور ہٹلر نے ہیزنبرگ کو اٹامک بم بنانے کے کام پر لگا دیا تھا۔ اسی بات کا پتہ چلتا ہے آئنسٹائن کو، تو آئنسٹائن امریکہ کے پریزیڈنٹ کو لیٹر لکھتے ہیں۔ آئنسٹائن لکھتے ہیں کہ ہٹلر اٹامک بم بنا رہا ہے، اگر ایسا ہو گیا تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ آپ کو دنیا کو بچانا ہے اور اس سے پہلے آپ کو اٹامک بم بنانا چاہیے۔ فرینکلن ڈی روزویلٹ نے اس پر ایکشن لیا اور کمیٹی بنانے کا آرڈر کیا۔ اس کمیٹی میں ٹوٹل 9 سائنٹسٹ تھے جنہوں نے اٹامک بم بنانا تھا اور اس پروجیکٹ کو نام دیا گیا مین ہیٹن۔ یہ پروجیکٹ اتنا زیادہ خفیہ رکھا گیا کہ اس کے لیے 3 لوکیشن چوز کی گئی: واشنگٹن، لاس ایلموس اور اوک رج۔ واشنگٹن میں پلوٹونیم پروڈیوس کروایا جاتا اور اوک رج میں یورینیم کی انرچمنٹ کروائی جاتی۔ نیوکلیئر بم بنانے کے لیے ایک پراپر جگہ لاس ایلموس کا انتخاب کیا گیا جو نیو میکسیکو میں ہے۔ نیو میکسیکو کے جنگلوں میں ایک نیا شہر بسایا گیا جس کے اندر بم بنایا جاتا تھا اور ریئیکشنز کیے جاتے تھے۔
اس کام کے لیے 1,29,000 ورکر موجود تھے۔ ان ورکرز کو تو ایک دوسرے کے نام بھی معلوم نہیں تھے اور یہ ایک دوسرے کو کوڈ ورڈ سے بلاتے تھے، اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ کس چیز کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہاں پر کیا بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پر ایک لائے ڈیٹیکٹر مشین بھی تھی۔ اگر کسی پر شک ہوتا تو اس مشین کے ذریعے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا تھا۔ اپنے دشمن کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ رومرز پھیلا دیا کرتے تھے۔ یہ اپنے ہی پروجیکٹ کے متعلق غلط انفارمیشن نکال دیا کرتے تھے تاکہ دشمن کا دھیان اس غلط انفارمیشن پر جائے اور یہ اپنا کام جاری رکھ سکے۔ انہوں نے اپنے پروجیکٹ میں کچھ کوڈ ورڈ بھی رکھے تھے۔ جب یہ ہیپی ویلی کہتے تو اس کا مطلب ہوتا پلوٹونیم پیوریفیکیشن، جب یہ بگ نوائز کہتے تو اس کا مطلب ہوتا بام ٹیسٹنگ۔ یہاں پر اس قدر سخت سیکیورٹی تھی کہ امریکن جو ادارے ہیں انہوں نے اپنے ہی لوگ ایز اے ورکر یہاں پر چھوڑے ہوئے تھے۔ وہاں پر جا کر وہ جاسوسی کا کام کرتے اور کوئی بھی شخص مشکوک نظر آتا تو اسے پکڑ لیتے تھے۔ اگر کسی ورکر نے کوئی لیٹر کہیں بھیجنا ہوتا یا کوئی لیٹر اسے آتا تو اسے 3 دفعہ چیک کیا جاتا۔ پہلے ایک ٹیم چیک کرتی، پھر دوسری اور پھر تیسری، اور ان تینوں ٹیموں میں سے کسی کو بھی لیٹر میں اگر کوئی بھی تھوڑا سا مشکوک لفظ نظر آتا تو اس لفظ کو وہ بلینک کر دیا کرتے تھے۔ اوپن ہائمر اس پورے پروجیکٹ کو لیڈ کر رہے تھے اور وہ اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر تھے۔ لیکن یہاں سوچنے والی بات ہے کہ آئنسٹائن جو صدی کے سب سے بڑے سائنٹسٹ تھے، ان کے ہوتے ہوئے اوپن ہائمر کو ڈائریکٹر کیوں بنایا گیا؟ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو اوپن ہائمر امریکن تھے، اور دوسرا یہ کہ یہ اس وقت فزکس کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے۔ ایسٹرو فزکس، نیوکلیئر فزکس، تھیوریٹیکل فزکس میں بہت ڈسکوریز کی۔ اس کے ساتھ 3 دفعہ نوبل پرائز کے لیے بھی نومینیٹ ہوئے تھے، اور آئنسٹائن تھے تو ایک جرمن ہی۔ تو یہ خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں آئنسٹائن فارمولا نہ لیک کر دیں یا بعد میں جا کر ہٹلر سے نہ مل جائیں۔ اس پروجیکٹ نے ایک نیا رخ اختیار کیا جب پروجیکٹ کے ایک سائنٹسٹ انریکو فرمی، وہی سائنٹسٹ جو جرمنی سے بھاگ کر امریکہ آئے تھے، انہوں نے فشن چین ری ایکشن ڈسکور کیا۔ فشن چین ری ایکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ایک نیوٹرون کو یورینیم پہ اٹیک کروایا جاتا ہے اور یورینیم کے 2 پیسز ہو جاتے ہیں، ساتھ میں بہت سی انرجی اور نیوٹرون نکلتے ہیں۔ وہ نیوٹرون جو انرجی کے ساتھ نکلتے ہیں ان کو اگلے یورینیم پہ اٹیک کروایا جاتا ہے اور پھر بہت سی انرجی نکلتی ہے۔ اس طرح یہ ری ایکشن چین میں چلتا ہے اور اتنی زیادہ انرجی نکلتی ہے جو ایک اٹامک بم بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس چین ری ایکشن کے ساتھ ہی نیوکلیئر بم بھی بن جاتا ہے۔ اب نیوکلیئر بم کو ٹیسٹ کرنا باقی تھا، تو ٹیسٹ کرنے کے لیے اوپن ہائمر نے نیو میکسیکو کی ہی ایک جگہ چوز کی۔ اب اس ٹیسٹ کا نام ٹرینیٹی ٹیسٹ رکھا گیا۔ جب اس بم کو نیو میکسیکو کے ریگستانوں میں ڈیٹونیٹ کیا گیا تو کئی کلومیٹر اونچائی پر ایک مشروم کی شکل کی روشنی پھیل گئی، اور یہ روشنی تھی اسی اٹامک بم کی۔ تمام لوگ خوش ہو گئے، لیکن اوپن ہائمر پریشان ہو گئے۔ اوپن ہائمر جتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک نکلا۔ اتنا بڑا دھماکہ دیکھ کر ان کے منہ سے ہندوازم کی کتاب بھگوت گیتا کے کچھ الفاظ نکلے۔ Now I am become death, the destroyer of worlds. جب ٹرینیٹی ٹیسٹ کیا گیا تو اس سے نکلنے والی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ میلوں دور ایک لڑکی اندھی ہو گئی تھی اس کی روشنی کی وجہ سے۔ اس کی روشنی کو دیکھ کر اوپن ہائمر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اگر آسمان پر 100 سورج بھی اکٹھے آ جائیں تو اس کی روشنی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب یہ ٹیسٹ کیا گیا تو وہاں پر ایک سٹیل ٹاور تھا جو بم بلاسٹ کی وجہ سے پوری طرح پگھل گیا تھا۔ اگست 1945 فیٹ بوائے اور لٹل بوائے نامی 2 اٹامک بم ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے جاتے ہیں، جس سے ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں۔ ان دونوں شہروں کی تباہی دیکھ کر اوپن ہائمر کو ریئلائز ہوا کہ انہوں نے بہت بھیانک کام کر ڈالا ہے۔ اب وہ شدید ریگریٹ میں تھے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ نیوکلیئر ویپنز پر بین لگانا چاہیے۔ جب 1949 میں ہائیڈروجن بم بنانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی تو اوپن ہائمر نے اس کی بہت زیادہ مخالفت کی، لیکن اس مخالفت کے باوجود 1952 میں امریکہ ہائیڈروجن بم بنا لیتا ہے۔ اوپن ہائمر کے اس عجیب رویے کو دیکھ کر امریکن جو ادارے ہیں وہ اوپن ہائمر پر نظر رکھنے لگتے ہیں کہ کہیں اوپن ہائمر اس کا فارمولا لیک نہ کر دے۔ اس کے باوجود 1945 میں رشیا اٹامک بم کے دھماکے کر دیتا ہے، یعنی کہ فارمولا لیک ہو چکا تھا
کسی نے تو فارمولا لیک کیا تھا تو سارا شک جاتا ہے اوپن ہائمر پر، کیونکہ اوپن ہائمر کی وائف اور ان کی جو گرل فرینڈ دونوں ہی امریکہ کی کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتی تھی، اور امریکہ کی کمیونسٹ پارٹی کے روس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اس لیے ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی اور ان پر کیس کر دیا گیا۔ کیس کا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے، جس کی وجہ سے جو پروجیکٹ ہے اس کے سارے رائٹس ان سے چھین لیے جاتے ہیں اور ان کی نوکری بھی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا شروع ہو گئے، اپنے کام میں مگن رہتے اور دنیا بھر میں جا کر لیکچر ڈیلیور کرتے، اور پھر 1965 میں صرف 62 سال کی عمر میں یہ تھروٹ کینسر کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تھروٹ کینسر بھی انہیں اس وجہ سے ہوا کہ یہ چین اسموکر تھے، بہت زیادہ اسموکنگ کیا کرتے تھے۔